اچھا مستی خیل صاحب، لیکن یہ تو بتائیں نا سر، وہ جو انہوں نے بات شروع کی حذیفہ صاحب نے، پھر میرا تو سوال آگے بھی تھا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ 5 اگست کے بعد کیا کریں گے، لیکن اس پہ تو ایک جواب دیں کہ شروع یہاں سے ہوا معاملہ کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور اب خان صاحب کے بیٹے پیئرس مورگن کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ہمیں امید ہے یا if there is anyone who can make a difference تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں نہیں، ہم ڈیسپریٹ ہیں اس حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں پریشر ڈالے کہ ہمارے والد صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سر اگر یہ مداخلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مداخلت؟ پھر بالکل آپ کے سوال کا جواب دینا میں چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا اپنے بھائی حذیفہ کو بتا دوں کہ بھائی جان جو شہباز شریف 2008 میں جب چیف منسٹر بنے تھے نا، تو ہم بکھر کے لوگوں نے ان کو انپوز کروایا تھا، ٹھیک ہے نا سر. اس لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ میں 18 میں آپ کے کینڈیڈیٹ کو 40,000 سے ہرا کے آیا ہوں. میں 28 تاریخ کو سپریم کورٹ نے مجھے اس دفعہ بحال کیا ہے، اور میں الیکشن کمپین میں 2-3-4 روز کے لیے گیا ہوں، تو میں ہرا کے آیا ہوں. تو یہ تھوڑی سی ریکارڈ آپ درست فرما لیں. ویسے مجھے یاد آیا مستقل صاحب، آپ کا بھی کوئی آج میڈیا کے لیے بات کریں، اچھی بات ہے، آپ کا کوئی بیان تھا بڑا ہنگامہ ہوا تھا میڈیا کے حوالے سے، یاد ہے نا؟ اپنے پورے میڈیا نے بڑا اعتراض کیا تھا، پتہ نہیں کیا بیان. جی اپنے لیڈر سے تھوڑا سا حذیفہ صاحب آپ معلوم کر لیں. تو میں اچھا نہیں لگتا، میں بڑا بردبار قسم کا انسان ہوں. میں مقبولیت، میں تو آپ کو بکھر کے اندر آپ ایک الیکٹیبل ہے، میں تو اسے انکار ہی نہیں کر رہا. میں نے اس کا جواب دیا. نہیں پلیز، تھینک یو. میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل ڈیبیٹ کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم اخلاق. دوسرا جو بات آپ نے کی ہے وسیم صاحب، میں بڑا دو ٹوک اور واضح آدمی ہوں. میں بڑی کلیئرٹی والا انسان ہوں. میں کبھی منسنگ آف ورڈز نہیں کرتا. میں دیکھیں جی، میرا ڈے 1 سے یہ نہ صرف ایمان ہے بلکہ میری یہ اپنے آپ سے بھی کمٹمنٹ ہے اور میری کلیئرٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا، عمران خان باہر آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہمارے معاملات پاکستان کے اندر جو ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، اور انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ خان جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، ناک قید میں ہیں، وہ رہا ہوں گے. دیکھیں جی، اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی بڑی مقبول پارٹی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا دیا کہ 2 قسم کے سرویز ہوئے ہیں اور اللہ الحق ہے. اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ میرے بھائی، میں آپ کو یہ آپ کی وساطت سے ایک اور بھی یہ بات کرتا رہوں. اور وسیم صاحب میری بات کو نوٹ کر لیں. وہ کیا کہ جب یہ بات یہ ہے سر کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے نا سر، یہ مسلم لیگ نون نے نیشنل اسمبلی کی 17 سیٹیں نہیں جیتی، 9 سیٹیں جیتی ہیں. 9 سیٹیں جیتی ہیں، اور ایم پی اے کی انہوں نے 58 سیٹیں جیتی ہیں پنجاب میں. اور پاکستان تحریک انصاف کراچی میں 22 میں سے 20 سیٹیں جیت گئی ہے. یہ نمبر کہاں سے ملے آپ کو؟ یہ اور 35 سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ سے جیتی ہے، ایم پی اے کی. اگر یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، میڈیا سن رہا ہے. تھوڑا جی آپ میٹھا زیادہ پا دیتا ہے. 23 کروڑ میں سے 80% عوام، اور پھر یہ پورے پارلیمان میں 9 سیٹیں. تھوڑا سا میرا خیال ہے مہربانی 180 سیٹ جیتی ہے سر، ہم نے 180 سیٹ جیتی. اور میں یہ بھی بتا دوں، NA1 سے لے کے NA100 تک مسلم لیگ کوئی سیٹ نہیں جیتی. سینچری. اچھا ٹھیک ہے. اور سر وہ تو بتائیں کہ وہ جو بچے جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالے، تو یہ مداخلت کی نہیں ہے اور کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں سر، ہم سچی سی بات ہے جی، ہم نے جب یہ کہا ہے جی کہ ہم کسی کی ایبسولوٹلی ناٹ والے لوگ ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. وسیم بدامی صاحب، یہ بیان میں بتا رہا ہوں کہ بچوں نے کہا ہے، انٹرویو میں کہا ہے جو بتا رہا ہوں. نہیں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہمیں گولیاں ہماری چھینا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو اسباب بھی پیدا کرے گا، اللہ رستہ بھی نکالے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور میں حذیفہ بھائی کو اور آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ جو پاکستان میں وسیم بھائی جو رومانس کی لیلا ہے نا، اس کی عمر 3 سال ہے. کیا ہے؟ کیا لیلا؟ پتہ نہیں کیا جو رومانس کی لیلا ہے نا، رومانس کی لیلا پاکستان میں، اس کی عمر یا پاکستان میں 3 سال. اچھا یہ کہہ رہا اللہ کے رنگ تو دیکھنا آگے آپ کیا ہوتا ہے جی. یہ تو آپ کا مشاہدہ بھی اور ذاتی تجربہ بھی ہے نا. یہ تو صحیح ہے. تو اچھا لیکن بدامی صاحب، اس دفعہ ہم نیازی جو مستی خیل صاحب فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہم رومانس کی لیلا کی جو 3 سال والی مدت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے. اس دفعہ نیا اتحاد لکھیں گے انشاءاللہ. چلو یہ اچھا ہے کہ رومانس سے انکاری آپ بھی نہیں ہیں. آپ کیونکہ محبت ہو تو کھل کے ہو پھر ٹھیک ہے. پھر بھائی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، بلکہ آپ اس میں توالت کے خواہش مند. اللہ نظر بد سے بچائے. میں تو دیکھیں نا، محبت تو ویسے ہی ناپید ہے دنیا میں، تو یہ صحیح. لیکن یہ کاظمی صاحب، اس رومانس کی لیلا کو اللہ کو بری نظر نہ لگ جائے کسی کی تو الگ بات ہے،
ورنہ فی الحال تو اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں بن رہی نا. نہیں وہ تو دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا. اس وقت تو آپ رومانس کا انتہا دیکھ رہے ہیں. ابھی مخصوص سیٹیں جس طرح ملی ہیں 5 اگست کو رومانس اپنی پیک پہ ضرور پہنچ گیا, تحریک پہنچی یا نہ پہنچی, یہ دیکھیں. ہاں نہیں وہ تو میرے خیال پہ پہلے سے پہنچا ہوا ہے. اور اس وقت تو دیکھیں نا بظاہر تو سسٹم حکومت کے حق میں آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے کہ جنرل سیٹیں کم ہیں, خیبر پختونخوا میں مخصوص سیٹیں زیادہ مل گئیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ سیاست میں چیزیں اس طرح حتمی نہیں ہوتی. اینڈ آف دا ڈے یہ جو لیلا ہے, یہ لیلا نے بھی تو کچھ پرفارم کرنا ہے نا. خالی جو ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسری سائڈ نخرے اٹھاتی رہے گی. آپ نے بھی کچھ کرنا ہے نا, کوئی سیاسی بیانیہ بنانا ہے, کوئی آگے سے ڈیلیور کرنا ہے. وہ کوئی ڈیلیوری اس طرح نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر. آج بھی حالت یہ ہے کہ 2 سال سے جس کا بھی مستی خیل صاحب گلا کر رہے تھے کہ تصویر نظر نہیں آتی, نام آپ ان کا نہیں لکھ سکتے, لیکن آج بھی لوگ نکلے ہیں کشمیر سے لے کے کراچی تک نکلے ہیں. کیا ہماری زندگیوں میں ہم نے کسی اور معزز لیڈر کے لیے, بڑے بڑے مقبول لیڈر گزرے, میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اس طرح کے سینٹیمنٹس نہیں دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فیلئر تو ہے نا اس موجودہ پولیٹیکل کلاس کا. تمام تر ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے, تمام تر ان کے ساتھ جو ہے تعاون بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کے مقابلے میں ایک سیاسی بیانیہ نہیں لے کے آ سکتے. کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ یہ ایک بڑا کوسچن ہے جو ان کو خود سے بھی کرنا چاہیے.